الانسان وذریته من کمال قدرت اللہ تعالی سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے اور پھر اس سے بنایا اس کی بیوی کو تاکہ وہ سکون پکڑ سکے۔ فلما تغشاها، پس جب اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی، حملت حملا خفیفا، پھر اس کو حمل ٹھہرا ہلکا سا، فمرت به، وہ بڑھتا گیا، فلما اسکلت، جب وہ بہت بھاری ہو گیا پیٹ، دعوا اللہ ربہما، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں صالح اولاد عطا فرمائی، لنکونن من الشاکرین، تاکہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء، جب اللہ نے ان کو تندرست بچہ عطا فرما دیا، اب اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگے، جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس میں شرکاء بنا ڈالے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات جس چیز کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہر شرک سے بھی پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، اس کی کوئی مثل بھی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ اب ان آیات میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، اور قرآن مقدس نے کئی مقامات پر تخلیق انسان کے بارے میں ذکر فرمایا، بلکہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے میرے آقا پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس میں بھی تخلیق انسان کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہاں بھی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جنوں کو بڑی اٹھتی ہوئی آگ کی لہروں سے، شعاؤں سے پیدا کیا۔
اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم دوبارہ تمہیں اس مٹی سے اٹھائیں گے جب قیامت ہوگی۔ تو اس میں بھی تخلیق آدم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ جیسے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کسی جگہ آیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تین سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری بحث جو ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، اپنے عقائد کو درست کریں کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ، قل اللہ خالق کل شیء۔ اور اسی طرح جب خالق اللہ ہے تو یہ سب اس کی مخلوق ہے، تو جب خالق اللہ ہے تو حکم بھی پھر اللہ کا ہوگا، الا لہ الخلق والامر، اسی ہی کے لیے مخلوق ہے اور اسی کا ہی حکم۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے تخلیق انسان کا کہ یہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، اس کے کئی اطوار ہیں۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اور یعنی وہ رحم امہات ہے کہ عورت کے رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، وہ تین اندھیریوں میں ہے۔ اور اس کی پہلی کیفیت کیا ہے؟ نطفہ، نطفے کے بعد علقۃً، ایک جونک کی طرح ہوتا ہے، علقہ کے بعد مضغۃً، وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہیکل بنتا ہے، ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ انشَأْنَاهُ، پھر ہم نے روح پھونکی، ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یاد رکھیں کہ آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں دونوں کا، یعنی اس کے باپ کا بھی ماں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، غور کرو انسان، ہم نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تمہیں ایسے پانی سے پیدا کیا جو ٹپک کے نکلنے والا ہے۔ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، علماء فرماتی ہیں کہ باپ کی پشت میں وہ نطفہ ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں وہ نطفہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس مقام مقرر پر وہ ٹھہرتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، تاکہ پھر اسی کو اللہ پاک جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ان جراثیم میں سے جو جرثوم اولاد کے ہیں ان کو پھر ایک محفوظ مقام پر اللہ نے رکھ دیا۔ اچھا، اور یہ بھی آیا ہے احادیث مبارکہ میں بھی اور آثار صحابہ میں بھی کہ جو چیزیں یعنی انسان میں مضبوط ہیں، جیسے ہڈیاں ہیں،
وہ تو بنائے جاتے ہیں باپ کے نطفے سے، اور جو چیزیں لطیف ہیں وہ ماں کے نطفے سے بنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے بیٹا کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے۔ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ کیسے شکل؟ فرمایا اذا غلبت ماء المرأة، اگر عورت کا پانی خامد کے پانی پہ غالب آ گیا تو بچہ ماں کی شکل ہوگا، اور اگر خامد کا پانی ماں کی عورت کے پانی پہ غالب آ گیا تو بچہ باپ کی شکل ہوگا۔ غالب آنے کا معنی یاد رکھو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے آ گیا، یعنی پہلے عورت کا پانی آیا، خامد کا پانی بعد میں آیا، یا خامد کا پانی پہلے آیا عورت کا بعد میں آیا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کا پانی ایک وقت میں خارج ہوا، تو پھر بچے کے کچھ اعضاء جو ہیں باپ کی شکل ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل ہوتے ہیں۔ تو یہ تخلیق انسان۔ اچھا، یہ بھی فرما دیا کہ 3 اندھیریوں میں فی ظلمات ثلاث۔ اچھا، پہلے اکثر علماء یہ فرماتے تھے کہ 3 اندھیریوں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بچے دانی میں ہے، اس کے اوپر پھر عورت کا رحم ہے، اور اس کے اوپر پھر ظلمت اللیل پیٹ کا پردہ ہے، تو یہ 3 تو ہو گئے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ بھی ایک تو رحم کے پردے کی وجہ سے اندھیرا ہے، ایک پیٹ کی وجہ سے اندھیرا ہے، اور ایک دنیا میں رات کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ لیکن یہ باتیں بہرحال اس وقت تھیں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ اب جو گائنی کے ماہر لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ جہاں ہوتا ہے نا اس کے اوپر 3 پردے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہی 3 اندھیریوں میں ہے۔ یہ باہر والے اندھیرے کے علاوہ اس بچے کے لیے 3 پرت ہوتے ہیں، ایک پرت، پھر دوسرا اس کے اوپر، پھر تیسرا اس کے اوپر، تو وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے منتصباً، وہ یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی ہو، تو وہ ایسے منتصب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، کہ سر اوپر ہے اور اس کی ٹانگیں نیچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کمال دیکھیں کہ جب عورت کے لیے وقت ولادت آتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، کہ ہم نے اس کو راستہ سکھلایا کہ اب تم نے کیسے نکلنا ہے۔ تو وہ بچہ ماں کے رحم کے اندر ہی کلٹی کھاتا ہے، کلٹی کھا کے تاکہ سر پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلیں۔ اگر اس کی ٹانگیں ماں کے پیٹ سے پہلے نکلتی اور سر بعد میں ہو تو مر جاتا، وہی مر جاتا۔ اتنی دیر کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، تیری زندگی کا تعلق یہ ہے کہ سر تیرا نکل آئے، چلو باقی حصہ تو نکلتا رہے گا، چاہے 5 منٹ لگ جائے، لیکن سر کو پہلے نکلنا چاہیے۔ تو یہ اس کو پیٹ کے اندر کس نے سکھایا تھا؟ کون سا استاد گیا تھا وہاں پڑھانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ثم السبیل یسرا، ہم نے پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ تم نے ماں کے رحم سے کیسے باہر آنا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ جب تک بچہ ماں کے رحم میں ہے، وہ ماں کے اعضاء سے مثلا ماں کے پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اور ماں کا جو غذا ہے نا جی، اسی کا فائدہ بچے کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ماں کوئی غذا غلط کھا بیٹھے تو بچے کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ دودھ میں اثر آ جاتا ہے اس غذا کا۔ تو
اس لیے اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب بچہ مثلا پیدا ہوا، وہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اچھا نکلنے کے بعد وہ چیخ مارتا ہے، اور جب تک وہ چیخ نہ مارے اس کے اپنے پھیپھڑے کام نہیں کرتے۔ جب وہ چیخ مارے گا کرے گا تو اس کے پھیپھڑے چل پڑیں گے، تو اب سب کہیں گے مبارک ہو بچہ سلامت پیدا ہوا۔ اگر اس کو چیخ مارنے میں 1 منٹ کی دیر ہو جائے نا، بڑی عمر میں جا کے بچہ پاگل ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام دیکھیں نا، ہم نے تو بس قرآن شریف کو فال نامے کے لیے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یا کوئی مردہ مر گیا تو اس کے ہیلہ اسقاط کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ دشمنوں نے قرآن کو سمجھا ہے، مانا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ہمارا قرآن پر ایمان ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ دشمن سمجھتا ہے، مانتا نہیں۔ اور اب دیکھیں کہ دشمن نے کتنی محنت کی ہے کہ تخلیق انسان کے اس سارے پروگرام پر، کہ وہ قرار کیسے پکڑتا ہے، نطفہ کتنا بنتا ہے، مضغہ کیسے بنتا ہے، علقہ کیسے بنتا ہے، لوتھڑا کیسے بنتا ہے، ہڈیاں کیسے چڑھ جاتی ہیں، وہ باز کرتے کرتے انہوں نے اس مادہ، اس نطفے پر بھی اپنا تعلیم مکمل کر لی ہے کہ اب وہ دوربین کے ذریعے بیٹھ کے مرد کا نطفہ ہو یا عورت کا دیکھ لیتے ہیں کہ جراثیم اس کے ٹھیک ہے یا کم ہے۔ اچھا، ایک میں وائی ہوتا ہے، ایک میں ایکس ہوتا ہے۔ اگر اس کے جراثیم جو ہیں 100% ہیں دونوں کے، تو پھر اولاد ہوگی۔ اگر ان دو میں سے 50% سے نیچے آ گئے ہیں تب اولاد نہیں ہوگی، جس کے بھی ہوں، میاں کے یا بیوی کے۔ اب وہ انہوں نے یعنی اتنا تحقیق کی ہے کہ ایک مرد کے نطفے میں ملینز کے حساب سے کیڑے ہیں۔ وہ جراثیم جو ہے نا، 1 2 نہیں، ملین کے حساب سے ہیں، کئی لاکھ ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ کیا وہ جب مرد کے اس سے ذکر سے نکلتا ہے، کیا وہ زندہ رہتے ہیں یا مر تو نہیں جاتے؟ اگر نکلتے ہوئے مر جاتے ہیں پھر بھی بچہ نہیں ہوگا، یا اگر نکلتے ہیں لیکن کمزور ہیں پھر بھی بچہ نہیں ہوگا۔ وہ اس مقام پہ جا پہنچے، اب تو وہ ڈی این اے پہ بھی جا پہنچے ہیں کہ بھئی مثلا آپ کے بال لے لیں گے، اس کے بھی بال لے لیں گے، دونوں کا لیبارٹری کریں گے، یہاں جی اس کا بیٹا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بس یہی کیا ماشاءاللہ جی، 11 دفعہ قل شریف پڑھ کے سارے ثواب مولوی صاحب کو جمع کرا دو، مولوی صاحب پھر تمہارے میت کو ثواب پہنچائے گا، پتہ نہیں خود جائے گا قبر میں یا اپنے ہاتھ سے دے گا، کیسے پہنچائے گا؟ اللہ کے بندے، ثواب اللہ نے پہنچانا ہے، مولوی کیسے میں کیا ٹھیکیداری ہے؟ بس ہم اسی میں ہیں بات تک۔ ہم نے قرآن کو مانا بھی ہے، ادب بھی کیا ہے کہ غلافوں میں لپیٹ گیا، اونچی جگہ رکھا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے قرآن کے لیے حکم دیا تھا کہ سمجھو، افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے قرآن میں، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اور اللہ نے کتنا بتایا، قسم کھا کے بتایا، اللہ نے قسم کھائی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسه الا المطهرون۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان کی جو مواقع ہیں، جو منازل ہیں ستاروں کی،
اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے کہ اللہ قسم کھا کے کہ اور قسم کس بات پہ کھائی کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ کریم مانا کیا؟ مانا کریم وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے، لیتا کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی سب کو ہدایت دیتا ہے، سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لا فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں محفوظ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاکیزہ لوگ ہیں، جیسے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جیسے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اس لیے خدا کے لیے سمجھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ تخلیق انسان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے یاد رکھیں مٹی کا معنی یہ نہیں کہ صرف مٹی کا بوتا بنا دی، نہیں، مٹی کا معنی یہ ہے کہ اربع عناصر جزو اعظم مٹی تھی۔ اربع عناصر کا کیا معنی؟ یعنی مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی، اور اس کے بعد اس میں آگ بھی تھی اور پانی بھی تھا۔ یہ اربع عناصر ہیں جن سے انسان بنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے سلسال، کہیں کہتا ہے من حمأ مسنون، کہیں کہتا ہے من ماء مہین۔ یہ اللہ نے قرآن میں، اس لیے کہ پہلے وہ مٹی ہے، پانی ڈالا، اب جناب وہ ایک دوسرے میں مل گئے، تین بن گئی، پھر جب تھوڑا سوکھ گئی تو اس میں آواز آنے لگی، جب اچھی طرح پک گئی تو پھر اس کے اندر من سلسال کالفخار، جیسے اینٹ کو مارے تو پکی ہو تو کھٹکتی ہے، پھر کھنکتی ہوئی مٹی سے ہم نے آدمی کو پیدا کیا، مطلب وہ اربع عناصر سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یاد رکھو، کہ آج کل کے جو فلسفہ جاننے والے لوگ ہیں، فلاسفی ہیں، ملاحدہ ہیں، زنادقہ ہیں، کافر ہیں، بے انواعہم، وہ منکر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب جز جب کل میں مل جائے نا وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، یعنی جز جو ہے اگر اس کو کل میں ملا دو، کیا مانا کہ پانی ہے گلاس میں، اس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، اب کوئی کہے کہ جی وہی پانی نکالو جو گلاس میں تھا، تو وہ نہیں ہو، چونکہ پانی یہ جز تھوڑا تھا کل میں مل گیا، اب علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے مٹی اٹھا کے مٹی میں ڈال دی، اب ایک دن کے بعد کہیں گے وہ مٹی لاؤ نا جو میں نے آپ کو دی تھی، وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے بھی اور اٹھا لو گے، نہیں مجھے تو اب وہی مٹی چاہیے۔ تو یہ ایک اصول بن گیا کہ آگ کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، اب کوئی کہے کہ جی وہ آگ لاؤ جو ہم نے ڈالی تھی، وہ نہیں لا سکتے، کیونکہ جز کل میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یہی ان کے دماغ میں خرابی ہے کہ جب بندہ مر گیا اور ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئے تو وہ مٹی مٹی میں مل گئی، اور اس کا جو پانی کے اثرات تھے وہ پانی میں مل گئے، اس کے اندر جو ہوا کے اثرات تھے وہ ہوا میں مل گئے، جو اس کے اندر آگ کے اثرات تھے وہ آگ میں چلے گئے، دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی کی مٹی ہے؟ اس لیے ان کو یہ اشکال ہے، حالانکہ وہ جاہل ہیں، وہ اپنے عقل اور اپنی طاقت پر گمان کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ دوبارہ پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اور اس کا تو حکم یہ ہے کہ جب امر کریں گے کن فیکون ہو گیا، بس وہ تو صرف امر دینے کی دیر ہے نا، کہ بس سور پھونکیں گے اور روح نکلے گی علیین سے اپنے اپنے جسد میں چلی جائے گی۔ اب جب دوبارہ سور پھونکیں گے سب کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ چونکہ آگ بھی اس کے تابع ہے، وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے، ہوائیں بھی اللہ کے تابع ہیں، وہ چاہے تو ہوا سے پیغمبر کی مدد کرے اور دشمن کو ہلاک کر دے، پانی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دے، فرعون کو غرق کر دے، تو تمام ہے، اگر مٹی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں کہ قوم لوط پر جہنم کے اندر پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے گئے،
وہ جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے کر دے، اس کی قدرت پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ اچھا، تخلیق آدم کے بعد جو ہے نا اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زندہ انسان سے پیدا ہوئی۔ اچھا، پھر اس پہ وہ مراحل نہیں گزرے کہ پہلے بچی تھی، پھر بڑی ہوئی، پھر بڑی ہوئی، پھر بالغ، نہیں بس نکلی تو گویا کہ مکمل عورت تھی۔ اب آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا میری بیوی ہے اللہ کے بندے، یہ تیری بیوی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جہنم میں رہو، کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے وہ درخت بتلا دیا۔ اب جب اللہ نے زمین میں آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اب تخلیق کا نظام بدل گیا، چونکہ وہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا نا۔ اب تخلیق کیا ہوگی کہ ماں اور باپ کے پانی سے، اس نطفے سے بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ اچھا، اور یہ جو نطفہ ہے نا جی، یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ یعنی 40 دن تک نطفہ رہے گا، 40 دن کے بعد علقہ بنے گا، 40 دن کے بعد مضغہ بنے گا۔ اس لیے بعض علماء جو ہے نا تبلیغ میں 40 دن لگواتے ہیں کہ 40 دن میں بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے اس میں بھی تبدیلی آئے گی کہ اگر بے دین ہے تو دیندار بنے گا، بے نمازی ہے تو نمازی بنے گا۔ وہ 40 دن کی محنت جو ہے اس کو تبدیل کرتی ہے۔ تو اچھا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے بیوی کیوں پیدا کی؟ قرآن کہتے ہیں لیسکن الیہا، تاکہ بیوی کے ساتھ سکون پکڑ سکے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہے، لہذا عورت بھی ہمیشہ ٹیڑھی تو رہے گی، لیکن فرمایا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، بس اسی طرح گزارا کرو گے تو گزارا ہو جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم۔ حضور نے فرمایا عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ بدمعاش ان کے اوپر چھا جاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، جوتے بھی مارتا ہے، کام بھی کرواتا ہے، اور شریف کے اوپر یہ سوار ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا بھی اب ہم لئیم تو نہیں بن سکتے، بنیں گے تو شریف ہی، پھر تکلیف آئے گی تو بھگتیں گے۔ تو یہ ایک اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، لہذا عورت کے ساتھ کشش جو ہے یہ فطری کشش ہے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر بندے کو کشش ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو کبھی ماں کے ساتھ کشش ہے، کبھی بہن کے ساتھ ہے، کبھی بیوی کے ساتھ ہے، کبھی بیٹی کے ساتھ ہے، اور جو کافر ہیں ان کو سب کے ساتھ ہے۔ اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا، یہاں ہے نا لیسکن الیہا، اور دوسری آیت ہے من آیاتی ان خلق لکم من نفس واحدۃ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تیری جنس سے عورت کو پیدا کیا ہے، چونکہ اگر ایک جن ہوتا، ایک انسان ہوتا تو سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی جن سے اور بیوی کیوں ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو کہ باہر سے تھکا ہارا آدمی آئے تو بیوی کو دیکھ کے اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
مودتن ورحمتن، اللہ نے میاں بیوی کے اندر محبت کا جذبہ بھی پیدا کیا، رحمت کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ اب علماء نے لکھا کہ دو لفظ اللہ نے کیوں فرمائے مودتن ورحمتن؟ انہوں نے فرمایا اشارہ ہے کہ جب تک جوانی ہے تو پھر پیار کا پیریڈ چلتا رہتا ہے، جب بڑھاپا آ گیا تو اب رحمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ رحمت کریں ایک دوسرے پر اور گزارا کریں۔ وہ جوانی کی امنگ تو ختم ہو گئی نا، تو اس لیے اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات عظیمہ میں، آپ بڑے خطیب تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے انسان پر بڑا تعجب آتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس کو کہاں رکھا ہے؟ ماں کے رحم کے اندر، اور اس کی غذا کیا تھی؟ وہ ماں کا حیض والا خون بند ہو گیا تو بچے کی غذا کے کام آنے لگا، اور فرمایا کہ پھر یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ خرج من موقع البول مرتين، یہ پیشاب کی جگہ سے حضرت دو دفعہ نکلے ہیں۔ ایک دفعہ جب حمل ٹھہرا ہے تو وہ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے نطفہ، اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تب بھی پیشاب کی جگہ سے نکلے ہیں۔ فرمایا جو آدمی دو دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلے اور روزانہ اپنے بول و براز پیشاب پخانے پہ بیٹھا رہے، مجھے تعجب ہوتی ہے وہ کیسے اکڑتا ہے، کیسے کہتا ہے کہ میں چودھری اور میں وڈیرا اور میں خان صاحب، غور تو کرو نکلے کہاں سے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیسے فرعون خدائی کے دعویٰ کر بیٹھا بدبخت، غور تو کرو تیری اصل کیا ہے؟ اسی طرح ایک خطبے میں فرمایا کہ انسان کی سب سے پیدائش کس سے ہے؟ من نطفۃ کذرہ، ایک گندے پانی سے، اور فرمایا اس کی سب سے اعلیٰ غذا کیا ہے؟ اور وہ بھی جو مکھی کا فضلہ نکلتا ہے، شہد کی مکھیوں کا فضلہ جو ہے وہ شہد بنتا ہے، اصل کہلاتا ہے، بندے کی سب سے افضل غذا وہ ہے۔ اور فرمایا سب سے افضل اور قیمتی کپڑا کیا ہے؟ جو ریشم کے کیڑے کے فضلے سے نکلتا ہے۔ فرمایا تیرا کپڑا بھی گندگی سے نکلا اور تیرے کھانے کی اصل بھی وہ ایک فضلے سے نکلی، اور آپ بھی خود ایک نطفے سے نکلے ہو، اکڑتے کس بات پہ ہو؟ تکبر کس بات کا کرتے ہو؟ اس لیے اچھا اس سے علماء نے ایک اور بھی استدلال کیا، انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں کہ بیوی کیوں پیدا کی؟ تاکہ سکون پکڑے۔ انہوں نے کہا جس بیوی سے سکون نہ ملے گویا وہ بیوی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر بیوی مومنہ ہے، صالحہ ہے، مطیعہ ہے تو گھر جنت ہے، اور اگر بیوی نافرمان ہے، منہ پھٹ ہے، بد تہذیب ہے تو گھر جہنم ہے۔ چاہے کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو یا پیر ہو، اگر بد زبان بیوی ہے وہ نہیں جانتی مولوی پیر کو۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا نے فرمایا ایک پٹھان شاگرد تھا ان کا کہ ذرا گلی پہ چلے جاؤ، کہو چائے بنا کے بھیجے، مہمان آئے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو لال سرخ پٹھان آدمی، اسے برداشت ہی نہ ہو۔ حضرت دیکھ کے مسکرائے، حضرت سمجھ گئے۔ انہوں نے فرمایا خان صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا خان صاحب کیا ہوا؟ یہ آپ کا بیوی ہے، خدا کی قسم اگر تمہارا بیوی نہ ہوتا میں اس کے ابھی گولی مارتا۔ اس نے 200 گالی مجھ کو دیا ہے، 500 آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ان سے کہو جا کے ہوٹل سے چائے بنوا لے۔ حضرت صبر کے فرما اور کہنے لگا حضرت اگر کوئی آپ کو مجبوری ہے تو ہم اپنی بیٹی دے گا۔ حضرت پھر بھی مسکراتے رہے اور پھر میں اچھا جاؤ ہوٹل سے چائے بنوا کے لیا۔ وہ گیا چائے لے آیا، پھر اس کے بعد فرمایا میرے بھائی یہ جو اللہ نے مجھے مقام میں ولایت دیا ہے، جس مقام میں میں بیٹھا ہوں، یہ اسی عورت کی وجہ سے تو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بکواس کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اونچا کر دیتا۔
اس کی وجہ سے تو میری روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں ما یحب لنفسک یحب لاخیک، جو اپنے لیے پسند کرو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ مجھے تو وہ پسند نہیں ہے، طلاق دے کے دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ تو اس کے لیے بھی تو میں پسند نہ کروں نا۔ اس لیے انہوں نے کہا خان صاحب جوش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس گزارا کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگرد بن کے رہیں، پیر ہیں تو مرید بن کے رہیں، خاوند ہیں تو بیوی بن کے رہیں، پھر گزارا ہوگا، ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نہ مانیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مانتا تو کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ خان صاحب ایک دفعہ گھر سے نکلے تو بیوی نے پیچھے سے چپل مارا، آگے اس کے ملنے والے کھڑے تھے، خان صاحب ذہین آدمی تھا، جلدی سے چپل، اچھا میں سمجھ گیا، ایسی جوتا لے آؤں گا دوبارہ لے۔ اپنی عزت تو بچانی تھی نا، کیا کرتا بیچارہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذی، وہ ذات ہے خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جنس ہے، آدم سے لے کر قیامت تک جو اولاد ہوگی جنس وہی ایک ہی ہے، بشریت کی، آدمیت کی، انسانیت کی۔ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، اللہ پاک نے پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم۔ زندگی باقی تو